أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون میں نے شروع کر رکھا ہے جیسے ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اور صفات کے عدل میں بدلنے کے ساتھ ساتھ جن صفات کو پہلے لایا جاتا ہے پھر جن کو بعد میں لایا جاتا ہے ایک بہت گہرا مضمون ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. یعنی ہم ختم کرنا نہ بھی چاہیں گے انشاءاللہ لیکن یہ مضمون ختم کرنے کی انسان کو استطاعت ہی نہیں ہے. لیکن یہ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خلیفہ کا اصل کام تو قرآن سکھانا ہے اور قرآن کا درس دینا ہے. تو پیچھے مجھے بیماری کی وجہ سے درس دینے کی توفیق نہیں ملی تھی. اب اس مضمون کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ نہ کچھ درس کی بھی توفیق عطا ہوتی جا رہی ہے. ایک قسم کا جس کہتے ہیں منی درس ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ کو قرآن کریم کے بہت سے مضامین اور بہت سے مسائل معلوم ہوتے چلے جائیں گے. اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس نے رسول اور مومنین کے دل میں سکینت اتاری وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور تمہارے لیے ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کو عذاب دیا. یہاں جو رسول کے اوپر لشکر اتارے جاتے ہیں یا جن کے روپ سے دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے وہ مومنوں کو دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کا اثر دکھائی دے دیتا ہے. تو چیز اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے. انہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے. حالانکہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ غزوات ہوئے ہیں ان میں یہ چیز نمایاں تھی کہ غیر بے حد مروب ہو گیا تھا. کیوں ہوا تھا؟ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, وہ مروب ہونا دکھائی دے رہا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا کلام کتنا حاوی ہے اپنی بات پر کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں مل سکتا کہ گپ مار دی گئی ہے, کہہ دیا گیا ہے کہ لشکر اتارے دکھائی نہیں دیتے. کس کو دکھائی دے سکتے تھے؟ جو فرشتوں کے لشکر تو لا تعداد ہیں اور دکھائی دے سکتے ہی نہیں, ان کے اثر دکھائی دیتا ہے. اور خدا تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا, اس نے جو کائنات پیدا کی اور جو اثرات رکھے وہ دکھائی دیتے ہیں. جو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر وہ جو نہیں دکھائی دیا جاتا وہ اس پر یقین ہو جانا چاہیے.
بس اس پہلو سے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ لشکر تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک اور بات تم دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کفر پر جو کرنے والے تھے ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، تمہارے ہاتھوں بھی مارے جا رہے تھے اور ان لشکروں کے روز سے بھی مارے جا رہے تھے۔ فذالک جزاء الکافرین، کفار کی یہی جزا ہوا کرتی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اس کے بعد اللہ تعالی توبہ قبول کرتے ہوئے تم پر جھکا، علی من یشاء، اس پر جھکا جس کو اس نے پسند فرمایا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کریم ان لوگوں کو مجبور سمجھتا ہے جو بیماری کی وجہ سے کسی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، جو بیماری کی وجہ سے ویسے سریوں پر نہ جا سکے، تو فرماتا ہے کہ نہ کمزوروں پر حرج ہے، نہ مریضوں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دور کے سفر درپیش ہوتے تھے ان میں کچھ مال بھی خرچ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بعض سفر ایسے کہ سواریوں بغیر ممکن نہیں تھا، تو اس کا ان کا ذکر، ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا، نذرانہ پیش کیا، لیکن جب تو نے وہ قبول نہ کیا تو اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو اب یہ شان صحابہ کی شان کے سوا اور کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جان دینے گئے، جان نہ لی گئی اور اس پر روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو یہ وہ خاص صحابہ کی شان ہے جو دنیا میں کبھی کسی رسول کے صحابہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا دین اللہ اور رسول کے لیے خالص ہو، ان کی نیتیں ٹھیک ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے خلاف تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اعراب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اعراب کے متعلق جیسے کہ بعض دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، بار بار ذکر آیا ہے کہ ان میں منافقین بہت تھے، مگر قرآن کریم بہت انصاف سے کام لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ منافقین میں بھی، اعراب میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی نفاق نہیں ہے، وہ تہ دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور خرچ کرتا ہے وہ عربی، یعنی وہ عرب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور صلوات الرسول، اور رسول کی طرف سے سلام حاصل کرنے کے لیے۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار سنو، یقیناً ان کی یہ قربانیاں ان کے لیے قربت کا نشان ہوں گی یا قربت کی وجہ بنے گی۔ فیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک اور سورہ توبہ کی آیت ہے 104، اس میں فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہوں نے معلوم نہیں کیا کہ یقین اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ ان عبادہ ہی میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹے منہ سے توبہ کریں بھی تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان عبادہ ہی اپنے بندوں سے وہ توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ یاخذ الصدقات اور صدقات لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ صدقات جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ملتے، یہ تو اللہ کے بندوں کو ملتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی خاطر صدقات دیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو اپنے نفس کی خاطر، اپنے نفس کی بھلائی کی خاطر یا کسی اور وجہ سے صدقات دیے جائیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں، نہ اللہ کو ملتے ہیں نہ اس کے کسی شریک کو۔ مگر جو خدا کی خاطر صدقے دیے جاتے ہیں وہ بھی دنیا میں غریبوں کو ہی ملتے ہیں، اور اللہ کو براہ راست آپ کچھ بھی عطا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ غنی قدیم ہے، بہت ہی مستغنی ہے ہر چیز سے، اور اس کو کسی انسانی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا سورہ توبہ آیت 101 102 میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے ماحول میں اعرابیوں میں سے منافقین ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سے، اور مدینے والوں میں سے بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ منافق اعرابیوں میں ملتے ہیں یعنی بدوؤں میں، بلکہ مدینے میں بھی کثرت سے منافقین ہیں جو دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور خاص طور یہودی ان میں سب سے پیش تھے۔ فرمایا مردوا علی النفاق، وہ نفاق کے ذریعے، مردو کا مطلب دیکھتا ہوں میں ہلاک ہو گئے یا اس کا ترجمہ پوچھتا ہوں۔ اسی طرح مدینے میں بسنے والے بھی مرض والا نفاق، وہ نفاق پر جم چکے ہیں۔ مرضو کا یہ مطلب ہے تو انہیں نہیں جانتا، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو 2 دفعہ کیسے عذاب دیا گیا؟ ایک دفعہ تو یہ عذاب دیا گیا کہ انہوں نے جب مدینے پر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ہمیشہ زخم پہنچی، اور کبھی بھی ان کو توفیق نہ ملی کہ مسلمانوں پر کامیاب حملے کر سکیں۔ ہر حملے کے نتیجے میں ان کو زخم پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ آندھی چلائی گئی، جو غیر معمولی آندھی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی دنیا میں ان کو دوسرا عذاب ملا۔ اسی طرح یہود جو مدینے سے نکالے گئے ان کو ایک عذاب یہ ملا، اور پھر جب شرارتیں انہوں نے جاری رکھی تو ان کے اس وطن میں جہاں انہوں نے پناہ مانگی تھی، پناہ لی تھی، وہاں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور ان کو پھر دوہری سزا میں دی۔ تو یہ 2 عذاب تو دنیا کے تھے، اور ایک آخرت کا عذاب جو بہت بڑا ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کیا۔ اب ان سب لوگوں میں سے جنہوں نے شرارتیں بھی کی، کفر کیے، بہت بار بار ظلم کیے، پھر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیا۔ انہیں اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا دیے، کچھ اچھے اعمال تھے، کچھ برے اعمال تھے، دونوں سے سرزد ہوئے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے۔
اب بعید نہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کی سب کی توبہ ضرور قبول نہیں ہوگی. اللہ ان کے دلوں کو دیکھے گا, ان کے حالات کو دیکھے گا. اگر وہ اس لائق ہوئے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے جگایا. ہم ایک شہر میں پہنچے جو سونے کی اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا. وہاں ہمیں بعض ایسے لوگ ملے جن کے بدن کا ایک حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور ایک حصہ نہایت بدصورت. خلقوا اعمالهم, انہوں نے اپنے اعمال میں راجلا دیے تھے. فرشتوں نے ان سے کہا کہ فلاں نہر میں داخل ہو جاؤ. وہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر جب واپس ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی دور ہو چکی تھی. اب یہ نہر استغفار اور توبہ کی نہر ہے. ان کو فرشتوں نے حکم دیا کہ تم توبہ اور استغفار کے پانی سے نہاؤ. یہ ایسا غسل ہے جس کے نتیجے میں تمہاری برائیاں اور بدصورتیاں دور ہو جائیں گی. وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے. فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے. وہ ان لوگوں کی جنت کو جنت عدن نہیں کہا گیا جن کی توبہ قبول ہوئی تھی, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھا, جس کی خوشخبری دی گئی تھی, اس کے مطابق فرمایا. چنانچہ اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے اور یہی آپ کا گھر ہے. ترجمہ کرنے والے جب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو وہاں آپ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ خدا کی شان ہے. وہ یہ کہتا ہے اور یہی تیرا گھر ہے, یعنی اے محمد. یہ بہت زیادہ پیار کا اظہار ہے نسبت آپ کہنا. اور وہ لوگ جن کا آدھا بدن خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا, وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال اور برے اعمال کو باہم ملا دیا تھا. تاہم اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی سر سے نظر فرمایا. سورہ توبہ کی 117 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اب یہ وہ آیت ہے جہاں غفور الرحیم کی بجائے رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے, اور اس میں بھی ایک حکمت ہے. ترجمہ اس کا یہ یقین اللہ نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جنہوں نے تنگی کے وقت اس کی پیروی کی تھی. بس جنہوں نے تنگی کے وقت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور پیروی کی, کیونکہ یہ غفور الرحیم نہیں فرمایا, رؤوف الرحیم فرمایا. ان سے تو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے, بہت ہی رافت کا سلوک فرمائے گا. ثم تاب علیہم ما کان یزیغ قلوب فریق منہم. اسرت کو انہوں نے قبول فرمایا باوجود اس کے کہ ان کے میں سے بعض لوگوں کے دل کیڑے ہونے پر تیار بیٹھے تھے. یعنی بہت سخت ابتلا تھا اور خطرہ تھا کہ بعض لوگ اس ابتلا کے شکار ہو جائیں گے. اس کے باوجود ثم تاب علیہم, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرتے ہوئے ان کی استغفار کو قبول فرما لیا, توبہ کرتے ہوئے ان پر جھکا. انہ بہم رؤوف الرحیم. وہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے سختیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا بہت ہی رافت فرمانے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ایک اور آیت سورہ توبہ آیت 118 ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
ثم تاب علیہم ویتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. کل کا مطلب ہے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور اسی کی طرف پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں. یقیناً اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس واقعے کی تفصیل اس سورہ توبہ میں جو یہ اشارہ ملتا ہے وہ تین لوگ کون تھے اور کیا واقعہ ہوا تھا، اس کی تفسیر میں حضرت امام بخاری ایک حدیث درج کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے والد خلافت الذین خلفوا والے واقعہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صدقہ کر دوں. ان توبہ کی شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنے اوپر یہ شرائط فرض کر لی تھی اور عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے اوپر توبہ کرتے ہوئے یہ شرط بھی لگا لی ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ، یہ تیرے لیے بہتر ہے. اب یہ جو مضمون ہے اس کے متعلق آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سوائے چند استثنائی واقعات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے 1/3 سے زیادہ قبول نہیں کیا کرتے تھے. ایک حضرت ابو بکر کا ذکر آتا ہے کہ اسے سارا مال قبول فرما لیا، ایک حضرت عمر کا ذکر آتا ہے کہ اسے آدھا مال قبول فرما لیا. اس کے سوا باقی سب لوگوں سے پورا مال ان کے گھر کا وصول نہیں کیا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک وصیت کی شرط ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. بس خدا کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریق تھا کہ 1/3 مال سے زیادہ نہیں لیا کرتے تھے. کسی نے اپنے اوپر شرط بھی لگا لی ہو جو ایک قسم قید ہے، پھر بھی فرماتے تھے کہ نہیں تم اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا کرو. اور ایک موقع پر فرمایا یہ بہتر ہے کہ ایک شخص سے کہ تیرے بیوی بچے یہ بھوکے نہ مریں، ان کا حق پورا ادا کرو، اگر نہیں دو گے تو اس سے خرابیاں پھیلیں گی. اور وہ خرابیاں آج تک دنیا میں اسی وجہ سے بعض شریروں کے بہکانے کی وجہ سے بچوں میں پھیل جاتی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وصیتیں کی، 1/3 خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو ان کی بدقسمت بیویوں نے اپنے بچوں کو بہکایا کہ دیکھو سارا مال تو یہ اپنے مرکز قادیان کو بھیج دیتا ہے، یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کے لیے بھیجتا ہے، مگر بہکاتے وقت یہ کہا اپنے مرکز قادیان کو بھیج دیتا ہے، تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. پھر وہ بچوں کو سکھایا کرتی تھیں. ایسے واقعات ہیں جن کا میں خود گواہ ہوں. ان کے بعض بڑے ہوئے بچوں نے مجھ سے خود ذکر کیا کہ اس طرح ہمیں ہماری ماں نے ہمارے باپوں کے خلاف کیا، ہماری ماؤں نے ہمارے باپوں کے خلاف کیا، ہم سے مطالبے کرواتی تھی. اپنے باپ سے کہو مجھے ایک سائیکل لے دو، ایک موٹر لے دو، ایک موٹر سائیکل لے دو، وغیرہ وغیرہ، جو اس کی استطاعت میں ویسے بھی نہیں تھا. تو جب وہ کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سادگی سے زندگی گزارے، تو وہ ان کو کہا کرتی تھی دیکھ لیا یہ سارے پیسے تو قادیاں بھیج دیتا ہے، تم بیچاروں کے لیے کیا رکھا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سب مال نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مال پر تمہاری بیویوں بچوں کا حق ہے، وہ ادا کرو، اور پھر جو بچ جائے اس میں سے 1/3 سے زیادہ میں قبول نہیں کروں گا، 1/3 ہی بہت کافی ہے. مگر جو شہید ہوتے ہیں وہ 1/3 کے اوپر بھی اعتراض کر دیتے ہیں. تو آج کے بھی شاید ہوتے ہوں، لیکن میں پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں.
جب میں دورے کیا کرتا تھا ایسے لوگوں سے میں نے خود ملاقات کی، خود حالات دریافت کیے. ہر جگہ ایسے دوست نظر آئے جن کی ماؤں نے ان کو تباہ کیا. ایک سورہ ہود کی آیت ہے، جو سورہ توبہ ختم ہوئی، اور سورہ ہود کی آیت 41 سے 42 ہیں، 2 آیات ہیں. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں حضرت نوح کے واقعہ کا ذکر فرمایا گیا ہے. جب تنور اس پر پڑا خوب زور سے، قل نحمل فیہا فی کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. یہاں تک کہ جب خدا تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، اس کا امر آ گیا، اس کی تقدیر ظاہر ہو گئی اور تنور ابل پڑا، یعنی زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے بڑے زور سے. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے کہا کہ ہر جانور کا جوڑا اس میں رکھ لو، دو جوڑے. وہ اہلک، اور اپنے اہل کو، سوائے اس کے من سبق علیہ القول، جس کے خلاف ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی رکھ لو خاطر بظاہر ظاہری اہل سے نہ ہوں، جو ایمان لے آئے ہوں. اب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھے گئے تھے، یہ بالکل ایک جھوٹ خیال ہے. یہ بعض علماء اپنی طرف سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ سانپ، بچھو، چیتے، شیر، ہر قسم کے جانور، بھیڑیے وغیرہ، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے وہاں رکھ لیے گئے تھے. اگر سب قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھے جاتے تو کشتی تو کوئی 1000 میل لمبی ہونی چاہیے تھی، لیکن عام سائز کی کشتی تھی. اس سے مراد یہ تھی کہ جن جوڑوں کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی کھانے پینے کے سامان کے لیے کچھ گائے بھینسیں، کچھ بھیڑیں رکھ لو. اسی طرح پرندوں کے بعض جوڑے رکھ لو، کیونکہ بعض پرندوں نے بھی ان کے کام آنا تھا. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ جوڑے اندر کشتی میں رکھ لیے گئے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہا اب اس میں بیٹھ جاؤ بسم اللہ کا نام لے کر. اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی چلتی ہے، اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اس کا قرار پکڑنا ہے. ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. پھر سورہ ہود کی آیت 91 ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تم استغفار کرو اپنے رب کے حضور، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یہاں رحیم پہلے آیا ہے اور ودود بعد میں. یقیناً اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمانے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے. تو یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ حضرت ہود کے ساتھ تھے اور بہت قربانی کر کے انہوں نے حضرت لوط کا ساتھ دیا تھا، اور قوم نے ان کو نیچا دیکھا اور جھٹلایا اور بہت ہی ذلیل سمجھا. تو بظاہر وہ ذلیل آدمی خدا سے محبت کرنے والے تھے اور خدا کی محبت پانے والے تھے. اس لیے یہاں صرف رحیم نہیں فرمایا بلکہ ودود بھی فرمایا ہے. اور اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ یوسف آیت 54، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف نے جب اپنی پوری پاکیزگی دکھائی، ہر برے فعل سے اجتناب کیا اور خدا کی خاطر جیل میں جانا بھی قبول کر لیا، اس کے باوجود یہ کہا وما ابرئ نفسی،
میں اپنی نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے رحم اور اس کے فضل کے نتیجے میں ہوا ہے. میں بھی تو ایک نفس رکھتا ہوں امارۃ بالسوء، جو بری باتوں کا بہت زور سے اور بار بار حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر اس کا اثر صرف اس وقت پڑتا ہے جس پر اللہ رحم نہ فرمائے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اس کو اس کا نفس کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے رحم فرمایا تھا، اس کے نتیجے میں ان برائیوں سے بچا ہوں. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ طوفان جو نفسانی خواہشات کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے، تو کسی طرح بجوز رحم خدا بندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا. اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے کہ ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے. یعنی خدا تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے کہ انسان مضبوطی کے ساتھ رائے حق پر قائم ہو جائے اور اپنے نفس کو شکست دے دے. الا ما رحم ربی، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے. فرمایا وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے، کیونکہ شہوات نفسانیہ کے طوفان ایک ایسا ہولناک اور پرآشوب طوفان ہے کہ بجوز خاص رحم حضرت حدیت کے فرور نہیں ہو سکتا. انسانی نفس کے جذبات اور شہوات خواہ کسی چیز کے لیے ہوں، دنیا کے حرص کے لیے یا جذبات شیطانی کے نتیجے میں جو بھی صورت ہو، وہ طوفان بہت خوفناک ہوتا ہے. نوح کا خود طوفان تو ایک ظاہری طوفان تھا، یہ باطن کا طوفان جو ہے اس سے بچ نکلنا اور اس میں نہ ڈوبنا سوائے اللہ کے رحم کے ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف کو بھی تو یہ کہنا پڑا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو یقیناً بار بار اور بڑی شدت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ما رحم ربی کہہ کے اپنی طرف نسبت کی، سوائے اس کے کہ میرا رب جس پر رحم فرمائے. یہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ قائم فرما دیا کہ مجھے دیکھو، مجھ پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا تھا، بس تم بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو تم پر بھی رحم فرما سکتا ہے. نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملے سے مخلصی غیر ممکن ہے، مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرماوے. اس آیت میں جیسا کہ فقرہ الا ما رحم ربی ہے، طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں. اس لیے میں طوفان نوح کا ذکر کیا تھا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ طوفان نوح کے ذکر میں بھی ما رحم ربی والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اس طوفان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کی تقدیر سے، من امر اللہ الا من رحم، ہاں مگر وہ جس پر خود اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ خود اپنی تقدیر سے لوگوں کو بچا سکتا ہے. بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے.
سورہ یوسف کی ایک اور آیت ہے یا دو آیات ہیں، ایک 98 اور ایک 99۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے استغفار کر، ہمارے گناہوں سے توبہ کے لیے دعا کر اور استغفار سے کام لے۔ انا كنا خاطئین، ہم اقراری مجرم ہیں، یقیناً ہم ہی تھے جو خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا میں ضرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک سورہ ابراہیم کی آیت یا دو آیات ہیں 36 اور 37۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں دو آیات ہیں ملتی جلتی، ایک جگہ اس شہر کو نہیں فرمایا ھذا بلد آمنا، اس جگہ کو جو یہ جگہ ہے اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ اس وقت وہاں کوئی شہر آباد نہیں ہوا تھا، اور اس کو ایک شہر کی شکل دے دے۔ پھر جب وہ آباد کر دیا گیا تو کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اور دیکھو کتنی بدقسمتی ہے کہ اسی مکے میں، اسی شہر میں، اسی خانہ کعبہ میں اس کثرت سے بت رکھ دیے گئے تھے کہ سال کے جتنے دن ہیں اتنے ہی وہاں بت ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی پناہ کے سوا بت نکلا نہیں کرتے، نکال کے باہر بھی کر دیے جائیں اور ابراہیم جیسے جری بت شکن بھی اس کو نکال کے پھینک دے، تب بھی دشمن یعنی شیطان ان کو پھر دوبارہ وہاں آباد کر دیا کرتا ہے۔ بس یہی حال دلوں کا ہے، دلوں کے بت آپ کتنے توڑیں گے، بار بار توڑتے چلے جائیں، نئے بت اٹھتے چلے جائیں گے۔ یہ خیال کر لینا کہ ہم نے اپنے دلوں کے سارے بت توڑ دیے ہیں، اس سے وہم ہے۔ سوائے اس کے کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بتوں کو، ہمارے نفس کے بتوں کو، ہماری انا کے بتوں کو، ہماری شہوات نفسانی کے بتوں کو پارا پارا کرتا چلا جائے، اور جب بھی یہ سر اٹھائیں پھر دوبارہ ان بتوں کو توڑ دیا کر۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اے میرے رب انہوں نے یقیناً لوگوں میں سے بہتوں کو گمراہ بنا دیا، بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، اب جس نے نافرمانی کی حضرت ابراہیم کی، اب دیکھیں حضرت ابراہیم کا دل کتنا شفیق اور مہربان تھا۔ یہ نہیں فرمایا پھر ان کو عذاب دے دے، بلکہ فرمایا تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو میری نافرمانی بھی کریں گے ان پر بھی اپنی نظر کرم فرما، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، ان میں سے بھی جن کو تو بخش سکے، بخشنا چاہے ان کو بخش دے اور بار بار رحم فرما۔ یہ چند آیات ہیں جو میں نے آج کے لیے چنی تھیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے نسبتاً کم آیات آج کے لیے چنی ہیں، اور اگلی دفعہ پھر یہ مضمون جاری رہے گا، پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں ایک دو امور متفرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ڈاک کے ضمن میں 2 امور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب خطوط خود پڑھتا ہوں۔ یہ جو بار بار لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ ہمارے خطوط خلاصے بنا کے پرائیویٹ سیکرٹری دیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ خلاصے آتے تو ضرور ہیں مگر پاکستان سے اور بعض دفعہ جرمنی سے، مگر وہ خلاصے بہت ہی واضح خلاصے ہوتے ہیں، ان میں کھلی کھلی بات بیان کی ہوتی ہے، یہ مطلب کی بات ہے اور یہ زائد بات ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ اس شوق سے کہ میں خود ان کے خط پڑھوں اور کھولوں، وہ ان دعائیہ خطوط پر جو محض دعا ہیں، دعا کے لیے ہیں، ان پر لکھتے ہیں پرسنل، پرائیویٹ، کانفیڈینشیل، اور اس کے علاوہ ان پر سیلو ٹیپ اس طرح چپکائی ہوتی ہے کہ گویا کوئی ڈاکہ مار لے گا بیچ میں سے اور میرے تک پہنچنے سے پہلے کھول نہ لے۔ اور کل جو ڈاک میں دیکھی اس میں پرسنل، پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل خطوط میں صرف دعا کے خطوط تھے۔ اب دعا تو کانفیڈینشیل ہے مگر میرے لیے یہ ہے، لوگوں کے سامنے تو میں دعا نہیں کروں گا، لیکن بعض دعائیں عام بھی کی جاتی ہیں۔ اس سے اس کو پرائیویٹ سیکرٹری کی نظروں سے کس طرح چھپا سکتے ہیں یا ہمارے عملے کی نظروں سے کس طرح چھپا سکتے ہیں؟ وہ ڈاک تو میں بہرحال پرائیویٹ سیکرٹری کو دوں گا۔ بعض خطوط کے جواب میں خود دستخط کرتا ہوں، اکثر خطوط کے جواب میں مجھ سے سن کر پرائیویٹ سیکرٹری دستخط کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ دستخطوں کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں چھپانے کی بات کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے اصل سے کام لیں۔ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر مجھے مجبوراً سارے خطوط پرائیویٹ سیکرٹری کو دے دینے پڑیں گے، خود ہی پڑھو اور خلاصے نکالو۔ اس کے علاوہ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہومیوپیتھی نسخوں کی طلب دور بیٹھے لوگ کرتے رہتے ہیں، پاکستان سے، ربوہ سے، کہ ہمیں فلاں بیماری کو ہومیوپیتھی نسخہ بھیجیں۔ اب بعض دفعہ تو میں مجبوراً ہومیوپیتھی ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان کا جواب دیں، لیکن یہ ہے غلط بات۔ اتنی دور بیٹھے علاج ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ ہومیوپیتھی کا علاج پوری طرح گفتگو اور تحقیق کے بغیر کیا جا سکے۔ بس جو بھی ہومیوپیتھی کا علاج چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو اپنی ساری حقیقت بیان کر کے اس سے نسخہ لے۔ اور ربوہ جیسے شہر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وقف جدید کی ڈسپینسری کے علاوہ اب ایک طاہر ہومیو ڈسپینسری چل پڑی ہے، جس میں ہمہ وقت بعض ڈاکٹر اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں اور اچھے قابل ہیں، میرے نسخے بھی ان کو ازبر ہیں اور اپنی ذات میں بھی اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو ان سے دوائی لیا کریں۔ اسی طرح لاہور میں بھی ہومیوپیتھس ہیں، ایم جی ہومیوپیتھس مفت علاج کریں گے، پنڈی میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، تو ان سب کو موقع پر اپنا حال بیان کر کے اپنی تکلیف بتا کر ان سے علاج کروایا کریں۔ ہر بات میں مجھے نہ دیکھا کریں کہ ہمیں یہ بیماری ہے اس لیے ہمارے لیے تم نسخہ اپنے ہاتھ سے تجویز کرو۔ اتنی دور بیٹھے میں نسخہ تجویز کر ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ کیسے میں مریض کو جس کو جانتا نہیں، اس کے حالات نہیں جانتا، اس کی تفصیلی تحقیقات نہیں کی، نسخہ دے سکتا ہوں؟ تو اس معاملے میں بھی آپ میری مدد فرمائیں اور ہومیوپیتھی نسخے کے بجائے بیماری کے لیے جو اصل بات ہے دعا، اس کا لکھا کریں۔ ہم بیمار ہیں یا ہمارے بچے بیمار ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں، اور دعا میں ان کے لیے باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ لازماً ایک بھی نماز تہجد کی ایسی نہیں جس میں ان سب کے لیے میں یہ دعا نہ کرتا ہوں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور کوئی بھی ایسا حصہ بیماری کا باقی نہ رہے، وہ تکلیف دہ حصہ باقی بچ جائے۔ یہ تو التجا ہے، پھر بھی بعض دفعہ بعضوں کے حق میں تقدیر ظاہر ہو چکی ہوتی ہے اور قبول نہیں ہوتی، تو بار بار اصرار کرنے کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کا ایک فیصلہ بعض دفعہ صادر ہو جاتا ہے۔ مثلا کینسر کے مریض ہیں اور وہ لکھتے ہیں بار بار دعا کے لیے، میں دعا بھی کرتا ہوں
بعض کینسر کے مریضوں کو خدا تعالیٰ بغیر وجہ کے ہی ٹھیک بھی کر دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کی تقدیر ظاہر ہو چکی ہوتی ہے اور بہرحال انہوں نے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو ان کے لیے تو میں صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تیرے ہاں یہ وقت معین آ چکا ہے، اگر انہوں نے پہنچنا ہی ہے تیرے حضور اب، تو پھر آرام سے ان کی جان نکال اور پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان سے سلوک فرما۔ تو آپ بھی اپنے مریضوں کے لیے یہی دعا کیا کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان دو نصیحتوں کو بھی آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر الله أكبر